السلام علیکم، امید ہے سبھی دوست بہت اچھے سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں RPSC یعنی راجستھان پبلک سروس کمیشن کے سیکنڈ گریڈ ٹیچر سبجیکٹ اردو کے سلیبس کے بارے میں۔ اس سے پہلے اس کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو جاری کی تھی، وہ اولڈ سلیبس تھا RPSC سیکنڈ گریڈ اردو ٹیچر کا۔ RPSC نے اب اس سلیبس میں تھوڑا سا بدلاؤ کر دیا ہے، تو سوچا کہ آپ کو اس بدلے ہوئے سلیبس سے بھی روبرو کرایا جائے۔ تو یہ جو نیا نصاب ہے آپ کے پیش خدمت ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سلیبس ہے راجستھان پبلک سروس کمیشن اجمیر سلیبس فار ایگزامینیشن فار دا پوسٹ آف سیکنڈ گریڈ ٹیچر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو پیپر سیکنڈ ہے یہ اردو، اور اس کا حصہ اول ثانوی اور اعلیٰ ثانوی سطح سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری لیول کا ہے۔ تو اس کے اندر شامل ہیں حروف تہجی، اعراب، اسم اور اس کی قسمیں، صفت اور اس کی قسمیں، فعل اور اس کی قسمیں، مشتق اور مرکب الفاظ، جنس، تعداد، حالت اور اس کی صورتیں، مفرد اور مرکب جملے، رموز و اوقاف، سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ، ختمہ، واوین فجائیہ، سوالیہ خط، قوسین اور زنجیرہ، عرضی نویسی کے کیا طریقے ہوتے ہیں، یہ سب اس کے اندر پڑھنا پڑے گا۔ مضمون نویسی کے کیا اصول ہیں، یہ سب اس کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ اب خطوط نگاری کی بات کی جائے تو نجی خط، سرکاری خط اور تہنیتی خط، اور آگے متضاد و مترادفات یہ آپ کو یاد کرنے ہوں گے، اس کے اندر پوچھے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ محاورات اور جتنے بھی مثالیں ہیں وہ سب کے سب جو ہے آپ کو تیار کرنی پڑیں گی RPSC سیکنڈ گریڈ اردو ٹیچر کے امتحان کے لیے۔ یہ اس کا حصہ اول تھا۔ کہہ سکتے ہیں کہ حصہ اول جو ہے RPSC سیکنڈ گریڈ ٹیچر کا وہ تمام کا تمام اردو قواعد کے اوپر ڈپینڈ ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں یہاں پر حصہ دوم کی۔ یہ جو ہے گریجویشن لیول کا یہاں سے پوچھا جائے گا۔ RPSC سیکنڈ گریڈ ٹیچر کے ایگزام کے اندر جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر جو راجستھان سیکنڈری بورڈ کے نصاب میں شامل ہے، تو اس میں سے یہاں پر سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری لیول کا حصہ اول پارٹ 1 کے اندر جو ہے سوالات پوچھے جائیں گے، اور حصہ دوم کے اندر گریجویشن لیول کے سوالات و جوابات آپ سے پوچھے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ، اس کے بعد ایہام، تجاہل عارفانہ، تضاد، تلمیح، تنسیق الصفات، حسن تعلیل، مبالغہ، لف و نشر اور مراعات النظیر، اور تجنیز اور اشتقاق۔ فرینڈز، اس کے بارے میں ایک بہت ہی اچھی ویڈیو ہماری پہلے ہی یوٹیوب چینل پر ہمارے پر اپلوڈ ہے، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ رہ جائے گا وہ سب جو ہے ہم آپ کے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس نصاب کے مطابق تیاری کرائیں گے۔ اور آگے اس کے اندر شامل ہے مندرجہ ذیل کی تعریف، غزل، قصیدہ، مرثیہ، رباعی، مثنوی، قطع، مخمس، مسدس، مربع، معرّ نظم اور آزاد نظم۔ اور اس کے حصے بے کے اندر پارٹ 2 کے اندر اس کے اندر پوچھا جائے گا دکن میں اردو مثنوی کا ارتقاء، شمالی ہند میں اردو نثر کا ارتقاء 1857 عیسوی تک، اور شمالی ہند میں اردو شاعری کا ارتقاء 1857 عیسوی تک، علی گڑھ تحریک کی ادبی خدمات، جدید شاعری، غزل، مندرجہ ذیل شعراء کی غزل گوئی اور سوانح سے متعلق سوالات یہاں پوچھے جائیں گے۔ شاد عظیم آبادی، فانی بدایونی، اصغر گونڈوی، حسرت موہانی، مجروح سلطان پوری، فراق گورکھپوری اور ناصر قاسمی۔ اور حصہ نظم کے تحت شامل ہیں مندرجہ ذیل شعراء کے نظم نگاری اور سوانح نگاری سے متعلق سوالات۔ جو نظم کو شعراء ہیں ان میں شامل ہیں خواجہ الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، جوش ملیح آبادی، اختر شیرانی، نون میم راشد میراجی، فیض احمد فیض علی سردار جعفری اور اختر الایمان۔ جدید اردو نثر کے تحت ناول نگاری، افسانہ نگاری، ڈرامہ نگاری، خاکہ نگاری، انشائیہ نگاری اور رپورتاج نگاری۔ اور حصہ جیم کے تحت یہاں پر پوچھا جائے گا اردو زبان کا آغاز و ارتقاء، اردو زبان کی ابتدا سے متعلق مختلف نظریات۔ دوستو، ان دونوں پر یہ جو عنوان دیے گئے ہیں ان دونوں پر جو ہے ایک بہت ہی اچھی ویڈیو ہماری اس چینل پر اپلوڈ ہے، خصوصاً اردو زبان کی ابتدا سے متعلق مختلف نظریات، جس میں جتنے بھی مختلف نظریات ہیں اس کو ایک بہت ہی اچھے انداز میں آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو کہیں اور سے پڑھنے کی جو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اردو
زبان کی ابتدا سے متعلق مختلف نظریات کے بارے میں بہت ہی اچھے سے ہم نے آپ کو اس کے اندر سمجھایا ہے، تو ایک بار اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اس کی تیاری کے لیے۔ اور اس کے پارٹ 3 کے اندر پوچھا جائے گا مندرجہ ذیل شعراء ادباء کی شامل نصاب تخلیقات سے متعلق سوالات۔ تو یہاں پر کچھ شعراء دے دیے گئے ہیں اور ان کی غزلیں دی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے میر تقی میر کی غزل ہے تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، یہ پوری غزل، اس کے بعد الٹی ہو گئی سب تبدیل کچھ نے دوا نے کام کیا، یہ پوری غزل آپ کو تیار کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد خواجہ میر درد مدرسہ یا دیر تھا یا کعبہ یا بت خانہ تھا، یہ پوری غزل تیار کرنی ہے۔ اسی کے بعد ایک اور ان کی غزل دی گئی ہے تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، اور شیخ امام بخش ناسخ ان کی بھی یہاں پر 2 غزلیں شامل کی گئی ہیں۔ میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ ہجرا کا، یہ نور ہے روئے مہی جبی کا، ہو خجل چاند چودھویں کا۔ تو یہ بھی جو ہے 2 غزلیں مکمل طور پر پڑھنی پڑیں گی امام بخش ناسخ کی۔ اس کے علاوہ خواجہ حیدر علی آتش کی بھی یہاں پر یہ 2 غزلیں دی گئی ہیں، اس کو اچھے سے دیکھنا پڑے گا، جس میں کہ یہ بھی شامل ہے۔ اور اس کے بعد مرزا اسد اللہ خان غالب عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ اس کے علاوہ ایک اور غزل ان کی یہاں پر شامل ہے محرم نہیں ہے تو ہی نواحائے راز کا، اور حکیم مومن خان مومن کی یہ غزلیں یہاں پر 2 شامل ہیں۔ آخر امید ہی سے چارہ ہرما ہوگا اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اور حسرت موہانی نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور غزل یہاں پر ان کی شامل آپ دیکھ سکتے ہیں، فانی بدایونی کی بھی یہاں پر 2 غزلیں شامل ہیں دیکھ سکتے ہیں، اور فراق گورکھپوری کی بھی یہاں پر جو ہے غزلوں کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ سرمئی فضاؤں کی کچھ کن منا ہٹیں، اور اس کی ایک اور دوسری غزل یہاں پر دی گئی ہے ایک شب غم وہ بھی تھی جس میں جی بھر آئے تو اشک بہائیں۔ تو یہاں پر ان سب کی غزلیں آپ کو تیار کرنی ہوں گی۔ فراق گورکھپوری، فنی بدایونی، حسرت موہانی، حکیم مومن خان مومن، مرزا اسد اللہ خان غالب، خواجہ حیدر علی آتش، امام بخش ناسخ، میر درد اور میر تقی میر، ان شعراء کی غزلیں یہاں پر جو دی گئی ہیں ان کو مکمل طور پر آپ کو پڑھنا ہوگا۔ ہر ایک الفاظ اور ہر ایک شعر کے اندر جو بات کہی گئی ہے اس کو بہت اچھے سے ذہن میں رکھنا ہوگا، اور اشعار کو بھی یاد کرنا ہوگا، اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ تو اور آگے بات کرتے ہیں اب نذیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی آپ سے جو ہے سلیبس میں رکھی گئی ہے۔ الطاف حسین حالی کی مسدس حالی کی نظم کو یہاں پر رکھا گیا ہے، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی کے جو ہے نصاب میں شامل ہے خاص طور سے۔ علامہ اقبال خضر راہ نظم، جوش ملیح آبادی کی نظم کسان، اور اسی طرح سے فیض احمد فیض صاحب کی نظم صبح آزادی، اختر الایمان کی ایک لڑکا، اور سر سید احمد خاں کا مضمون اپنی مدد آپ، اور محمد حسین آزاد کا ایک مضمون جو کہ ہے سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، الطاف حسین حالی کا مضمون غالب کی شاعری، شبلی نعمانی کا مضمون شاعری کیا ہے، اور پطرس بخاری لاہور کا جغرافیہ، مولوی عبدالحق صاحب کا جو خاکہ لکھا ہوا ہے حالی اس کو پڑھنا ہوگا، اور مہندی افادی اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ اس کو پڑھنا ہوگا، اور رشید احمد صدیقی کے مضمون شیخ پیرو۔ اور اب آگے بات کرتے ہیں اسی کے حصہ سوم کے بارے میں۔ تو زبان کی مہارتوں سے متعلق یہاں پر آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے، جس میں سب سے پہلے پڑھنا، ترکیبی اور تحلیلی طریقہ کار، حروف تہجی کا طریقہ، صوتی طریقہ، لفظ واری طریقہ، جملے واری طریقہ، قصے واری طریقہ، یعنی کہ جو پڑھنے سے متعلق جتنی بھی مہارتیں ہیں، پڑھنے سے متعلق جتنی بھی اسکلس ہیں، وہ یہاں پر ہم کو اچھے سے مطالعہ کرنی ہوں گی تاکہ ہم اس ایگزام کو اچھے سے کر سکیں۔ اور اب اگر بات کریں کہ لکھنے کے کون کون سے طریقے ہیں، لکھنے کی کون سی ودھیاں جو ہیں وہ رائج ہیں، تو لکھنا سکھانے کے طریقوں میں اب جدید طریقہ، پیسٹولوجی طریقہ، مانٹیسری طریقہ اور پڑھو لکھو طریقہ۔ اس کے علاوہ تدریسی طریقہ کار کون سے ہیں یہ پڑھنا ہوگا، بیانیہ طریقہ کار، طریقہ تفضیض، تدریسی طریقہ کار کے تحت یہ سب آپ کو پڑھنی ہوں گی کہ کون سی جو ودھیاں ہیں وہ تدریس کی ہیں۔ سب سے پہلے دیا گیا ہے یہاں پر بیانیہ طریقہ کار اور طریقہ تفویض، مسئلے کا طریقہ، تحقیقی طریقہ، مطالعہ زیر نگرانی، استخراجی اور استقرائی طریقہ، اور آگے دیا گیا ہے یہاں پر پڑھانے کی تراکیب اور مہارتیں، سوالات و جوابات، مہارت روئی سوالات، مہارت تمہید، مہارت استعمال تخت سیاہ، کہ آپ جو ہے بلیک بورڈ کا استعمال کس طرح سے کریں گے، بلیک بورڈ پر پڑھاتے وقت جو ہے کون سا پیر جو ہے وہ آگے رہنا چاہیے، اس طرح کے سوالات جو ہے اس کے تحت ہمیں تیار کرنے ہوں گے۔ اور آگے دیا گیا ہے اسباق کی تدریس، نثری اسباق اور تدریس نظم اور تدریس قواعد، تو یہ سب جو ہے بالکل ایک اچھے سے تیار کرنے پڑیں گے کہ
नस्र के जो पढ़ाई जाती है उसके जो क्या तरीक़ा होता है, नज़्म पढ़ाने का जो तरीक़ा है वो क्या है, और क़वायद की तदरीस का जो तरीक़ा है वो क्या है, ये सब तैयार करना होगा। तो अब बताते चलते हैं यहाँ पर, हालांकि ये पहली वीडियो में बता दिया गया है कि ये जो सवालात होंगे, ये जो आपका एग्ज़ाम पेपर है, ये जो सवालनामा है कुल 150 नंबर का होगा, और हर एक सवाल जो है वो 2 नंबर का होगा, और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर जो है वो लागू रहेगी। तो कुल मिलाकर के 300 नंबर का ये पेपर होगा, 200 नंबर का आपका जो है फर्स्ट जीके का जो होगा वो पेपर होगा, तो कुल मिलाकर के 500 नंबर की ये मार्किंग होगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक बात और आपको बताते चलें कि बहुत जल्द हम RPSC सेकंड ग्रेड और RPSC स्कूल लेक्चरर यानी कि PGT की तैयारी इस चैनल के ज़रिए से हम आपकी कराएँगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।